اور کسی کو رب العالمین اپنا بنا لے اور ان کے لیے کہہ دے کہ یہ سارے حکموں کو میں ساقط کرتا ہوں، تو اہل اللہ پر سے تو رب اگر ساقط کر دے حقوق العباد، بیوی کا حق، بچے کا حق، اولاد کا حق، اپنے گھر و کاروبار کا حق، اگر اس کو بعد والے جا کر اس کو تانا دے کہ حقوق العباد بھی تو ہے نا، کہ گھروں میں رہو، یہ کیا ہے پہاڑ کی چوٹیوں پر بیٹھ جانا، اور یہ کیا ہے دنیا سے تاریک الدنیا ہو جانا، اور اس میں پھر حدیث پاک کا وہ جملہ نقل کریں لا رہبانیہ فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اس حدیث کے ایک جملے کو لے کر یہاں سے وہاں تک کہ اولیاء کے اعنات کرنے والے اور جن کا علم صرف چوڑی کے چونچ کے پانی کی طرح سے ہوتا ہے، جن کو وہ اپنے علم پر تکبر اور انانیت کا بندہ وہ بن جاتے ہیں، صرف اس حدیث پاک کا سہارا لے کر کہ لا رہبانیہ فی الاسلام، تو تمہاری رہبانیت سمجھنے ہی کی غلطی ہے، وہاں پر تو میرے مصطفیٰ سے دو جہاں کے مالک سے سمجھو کہ رہبانیت میرے آقا نے کس کو فرمایا۔ پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ لا رہبانیہ فی الاسلام، تو بچے نادان کمزور، تو نے رہبانیت ہی کو بھی نہیں سمجھا تو اسلام کو کیا سمجھے گا؟ کیوں کہ دنیا والے گنجائش نکال نکال کر سود، رشوت اور حرام حقوق کو ادا نہ کر کر حرام کھاتے ہوں گے، لیکن اہل اللہ جب ان غلاظتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ رب کی طرف کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اور رب کے ساتھ میں ان کے معاملات یہ ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں رب کے ساتھ ہیں معاملات ان کے یہ ہو جاتے ہیں کہ میں کھاؤں گا نہیں جب تک تو نہ کھلائے، تو رب العالمین ان کو ظاہری طور پر نہ کھانے کے باوجود کھلا دیتا ہے۔ میں سوؤں گا نہیں جب تک تو نہ سلائے، وہ ظاہر میں سوتے ہوئے نظر نہیں آتے، گلر کے درخت پر ہوتے ہیں لیکن خوب نیند ہوتی ہے ان کی۔ اور اس میں اشارہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرما دیا کہ بعض صحابہ کرام، کیونکہ نمونہ دینا تھا نا امت کو دین کا، دین کے نام پر گمراہ ہونا یہ بہت اشد گمراہی ہے، اور اسی کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنے کا اہتمام فرمایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، کہ یا اللہ دین اور حق اور ہدایت کے ملنے کے بعد اس سے پلٹنے سے، ذی قلوبنا واپس ہو جانے سے، ہدایت کے بعد کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ تو ہدایت کے بعد کی گمراہی کیا ہے؟ ہدایت کے بعد کی گمراہی کا ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا جا کر شراب پینا شروع کر دیں، لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا کی تھی، اپنی بندگی کی شان اس کو عطا کی تھی، لیکن اس بندگی کے نظام کے اندر میں اللہ کے ان خاص بندوں کی بندگی کے اوپر شک کرنا شروع کر دے، اور دین کو اپنی عقل، اپنے فہم اور اپنے مسلک اور اپنے جماعت کے چشمے سے دیکھنا شروع کر دے کہ ہم جو سمجھے اور ہم جو سمجھائے، جو ہمارا پیر بتا دے، جو ہمارا مولانا بتا دے، جو ہمارے مفتی صاحب بتا دے، جو ہم کتابیں پڑھ لے، جو تفسیر میں ہم پڑھ لے، جو بیانوں میں ہم سن لے، وہی کل دین ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اب یہ رب سے کٹ جاتا ہے، اب یہ محتاج ہدایت کے بارے میں رب کا نہیں رہتا، بلکہ وہ اس گمراہیت کے اندر میں اتنا پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ ایک طرف میں رب العالمین کھلی ہوئی بات اگر یہ فرما رہے ہوں اور دو جہاں کے مالک اپنے حدیث پاک کو یہ سمجھا رہے ہوں، لیکن وہاں پر اس کے سامنے اگر اس حق بات کو پیش بھی کیا جائے تو بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدنے والے وہ لوگ کون ہیں کہ جو حق کو قبول نہیں کریں گے بلکہ اپنے نظریے پر اڑے رہیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنے نظریے پر نہیں۔ ہم قرآن میں دیکھیں بھائی یہ آیت ہے نا، اور یہ مولانا یہ بات بول دیا نا، اور ہمارے پیر صاحب وہ بات بتلا دیے نا۔ میں پیر اس لیے بول رہا ہوں کہ پیران طریقت کے معاملات کے اندر میں تم کو بزن کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک رخ کو صحیح کرنے کے لیے کہ ہر پیر بھی وہ پیر نہیں ہوتا، بلکہ پیر کے معاملات میں بھی تم یہ سوچو کہ تم نے حق کی تلاش میں سچی طلب کے ساتھ میں اللہ سے کیا رب سے تم نے پیر کو مانگا؟ اگر ریڈی میڈ مل گیا ہوگا، چہرے مورے کو دیکھ کر، دھوم دھام کو دیکھ کر، مرسڈیز گاڑیوں کو دیکھ کر، ابے اور جھبوں کو دیکھ کر چلو سب مرید بن رہے ہیں میں بھی مرید بن جاتا ہوں، نہیں۔ اس لیے پیر کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ گزشتہ صدی تک یہ خیر امت کے در میں باقی تھا، جس کی وجہ سے حق امت کو ملتا تھا،
کہ پیر کی طلب میں کسی مرد قلندر کی چاہت میں لوگ اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے اور روزے رکھا کرتے تھے، اور پھر رات کے اندھیروں کے اندر میں رب سے مانگتے تھے کہ یا رب مجھے کسی طرح مقرب بندے کا دامن عطا فرما مجھے۔ اب سوچو میرے بچوں، ان ساری چیزوں کے بعد میں اگر تم کو پیر ملا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ حق کی بنیاد پر رب نے تم کو پیر دیا۔ کیا دیا؟ بجائے اس کے اگر رخ یہ ہو کہ لوگوں نے کہا، لوگوں نے سمجھایا، واٹس ایپوں پر دیکھ لیا، یوٹیوبوں پر دیکھ لیا اور ان کے ظاہری وجہات کے اوپر متاثر ہو گئے، ان کے اچھے بیانوں کے اوپر متاثر ہو گئے اور ان کے استدراجات کے اوپر کہ وہ دھواں نکالا تو وہاں پر پانی برسا دیا، وہ ہرے پتے کو انہوں نے جلا دیا اور اس میں سے وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ان بنیادوں کے اوپر اگر کوئی شخص اگر پیر کو پیر بناتا ہے یا سلسلے میں داخل ہوتا ہے تو اس نے تو حق کی راہ میں رب سے پیر نہیں مانگا نا، اس نے خود اپنے پیر کو خود تلاش کر لیا۔ پھر مقصد کیا تھا؟ مرید کے لیے تو سب سے پہلے جو شرط اول ہے وہ کیا ہے؟ حق کی تلاش اور رب کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور اس کے آگے اللہ رب العالمین سورہ کہف میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندے حق کو قربت کا راستہ مانگتے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سچی طلب پر ان کو کامل پیر عطا فرماتا ہے، مرشدہ فرمایا۔ تو کہیں بنیاد میں تو ہماری مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی؟ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نوازنے پر موج میں ہوتی ہے، دو جہاں کے مالک کی طرف سے نوازشوں کے دروازے دو تاہیے بے تاہنے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا کر دیے جاتے ہیں؟ تو وہ اتفاقی طور پر کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن اصل بنیاد پیری مریدی کی طلب صدق اپنے اندر میں ہے کہ ہم نے جو مرید خود اپنے تجربے سے یا لوگوں کے بولنے بتانے پر یا واٹس ایپوں پر یوٹیوبوں کے اوپر دیکھ کر ان کے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہو کر یا کوئی لوگوں کی کرامتوں کے بیان کر دینے پر لوگوں کے سنا دینے کے اوپر یا کوئی اور وجوہات کے ذریعے سے ہم ہی تو اپنے لیے فیصلہ نہیں کر لیے کہ نہیں چلو یہ ہم پیر بنا لیں گے، یا برخلاف اس کے اہل حق کون ہوتے ہیں رائے طریقت کے اندر میں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سچی طلب پیدا کرے۔ کتنی مرتبہ راتوں میں آپ نے صلاۃ الحاجات پڑھی اور کتنی مرتبہ آپ نے دعائیں کی اور کتنے روزے رکھے، مرید بننے سے پہلے، بعد میں نہیں، بننے سے پہلے اگر یہ ہوا ہو، سچی طلب پیدا ہوئی ہو۔ اچھا، بہت سے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ایسا تو اب تو بڑا ہی امتحان ہو گیا، سب سے زیادہ تو شاہد صاحب کے کلے اندر جا رہے، میں تو دیکھا دیکھی بننے گزارا تھا ایک جگہ مگر وہاں سے رک کے ادھر آ گیا۔ یہ بھی ایک آپشن ہے، یہ بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خاص مقامات ہوتے ہیں، خاص وقت ہوتا ہے جب رب العالمین کا نظام موج پر ہوتا ہے۔ اس لیے 4-5 دن پہلے کی مجلس میں ہم نے یہ بات شاید غالباً یہ جملہ عرض کیا تھا کہ راہ طریقت کا پیر مریدی کا نظام یہ ہے کہ مرید کے اندر میں سچی طلب پیدا ہو کر پیر صادق کو یہ تلاش کرے۔ مرید کو پیر کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اب اس زمانے کی روایت کو چھوڑ دو کہ پیر مریدوں کو ڈھونڈ رہا ہے، یہ غلط روایت ہے۔ جو واقعتاً ذرہ برابر بھی جس کو غوث و خواجہ سنبھالے ہوئے ہوں گے، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ مریدوں کی کثرت سے وہ بے نیاز ہوگا، اس کو چاہت نہیں ہوگی مریدہ بنے۔ کیا ہوگی؟ وہ تو نہیں چاہے گا کہ لوگ، اور ظاہری معیارات کیا ہے پیری مریدی کے؟ ارے ان کے 10 لاکھ مرید ہیں، ان کے 1 لاکھ مرید ہیں، ارے بابا سہارا ہے وہ، اسپیشل آپشن ہے۔ کبھی کبھی مرات ہوتے ہیں، حکومت کبھی کبھی زیادہ خوش ہو جاتی ہے تو کیا کرتی ہے کہ پچھلا قرضہ پورا معاف ہو جاتا کہ نہیں ہوتا، یہ کسانوں کو سبسڈی دے دیتی ہے، وہ نظام الگ ہے رب العالمین کی طرف سے بھی،
کہ جب ہدایت کی ہوائیں اور لہریں چلتی ہے دنیا کے اندر میں تو کبھی غوث العظم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو سہارا دیتا ہے، کبھی غریب نواز کی صورت میں، کبھی راجن شاہ ولی کی صورت میں، کبھی تاج الاولیاء کی صورت میں. اور ان لوگوں کے معاملات یہ ہوتے ہیں، ورنہ قانون نہیں ہے. قانون کیا ہے پیری مریدی کا؟ قانون تو صحیح پیری مریدی کا یہ ہے کہ مرید میں پیر کی طلب پیدا ہو اور اس کے لیے وہ جوہد مسلسل کرے. میرے بچوں گھبراؤ مت اس رخ پر، لیکن اپنا محاسبہ کرو. یہاں پر سجدہ شکر تمہارے اوپر لازم ہے کہ کبھی کبھی تم اپنے گھر کی خانقاہ محمدی میں 2 رکعت صلاۃ الشکرانے بھی پڑھے کہ یا اللہ یہ تیری کتنی بڑی نوازش ہے کہ ہم کو درے غریب نواز مل گیا. ہم نے کہاں چاہا، ہماری چاہت میں ہم کہاں روگردانی کرے اور ہم کہاں پیدل سفر کیے. تاریخ یہ ہے کہ پیر کامل کی تلاش میں مریدین اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفکرین اور مفسرین، مجتہدین، بڑے بڑے اسلامی مملکتوں کے بادشاہان، وہ لوگ مرد قلندر کی اور پیر کامل کی تلاش میں اپنے محل کو چھوڑ کر، اپنی رعایا کو چھوڑ کر، اسلامی حکومت کو چھوڑ کر اور بخاری اور مسلم کی مسندوں کو چھوڑ کر، مدرسوں کی مشغولیتوں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ کر نکل جاتے تھے. کہاں؟ تو کسی پیر کامل کی تلاش میں ہم جا رہے ہیں کہ اللہ کوئی پیر کامل ہم کو عطا کر دے. اس کے لیے مہینوں سفر کرتے تھے، مہینوں سفر کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب فضل فرماتا تھا ان کے ان مجاہدوں اور ریاضتوں کے اوپر، میرے بچوں تمہاری میری پیری مریدی اس زمانے کی ہماری کمزوری کے حساب سے سبسڈی ہے یہ، اور اس کی ضمانت 2 جہاں کے مالک میرے آقا نے فرما دیا کہ وہ ابتدائی زمانہ وہ ہوگا کہ اگر 20% دین کو چھوڑو تو خدا اس پر تمہاری پکڑ کرے گا، صحابہ کو فرمایا تھا. اور 1 فتنوں کا زمانہ وہ آئے گا کہ اگر وہ 20% بھی عمل کر لو گے تو خدا انہیں 80 صالحین کی نورانیت عطا کرے گا. وہ آپشن میں تم کو ہم کو یہ نظام ملا ہے. ورنہ بتاؤ، اپنے دل سے پکڑ کر پوچھو کہ ہمارے اندر میں چاہت بھی پیدا ہوئی؟ ہم تو سنائی بس بیان سن لیے، تقریر سن لیے، ذکر سن لیے، سما کی محفل دیکھ لیے اور چہرے مورے کو دیکھ لیے، ان کے مریدوں کے نام ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد بھی غلیظ سے غلیظ ترین نیت کہ جس نے تعارف کروایا، میرے بچوں اس کی نخوت اور نفرت پیدا کرو اپنے اندر میں کہ گئے تو آن لائن کامہ ہوتے، مل جاتی دنیا، کامہ بن جاتے، ویسا ہو جاتا. ہاں، پان والے مصاب ہے کہ وہ ڈنڈے والے مصاب ہے. ارے اولیاء کے نظاموں کو، راہ طریقت کے نظاموں کو، ان پاک نظاموں کو ان دنیا دار فریبیوں جو تم کو اللہ رسول کیا دیں گے اور غوث و خواجہ کیا بتائیں گے، جو تم سے خود دنیا کے بھیکاری ہے، دو 10,000، دو 20,000، دو 1 لاکھ، دو تمہارا وہ کام ہو گیا 5 لاکھ ڈالو اکاؤنٹ میں، وہ کرو اور یہ کرو اور یہ کر دو، تم وہ کر دو. تو وہ تو تمہارا بھیکاری ہے، تو تم کو کیا دے گا؟ اور کامل اولیاء کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ وہ بے نیاز ہوتے ہیں، وہ بے نیاز ہوتے ہیں. اور پھر کاملوں کو اللہ تبارک و تعالی بندوں کی کسی نہ کس رخی کے اعتبار سے سچی طلب کی بنیاد پر کسی وقت میں زندگی کے اندر میں کوئی ایک اچھا کام اللہ کو پسند آ جاتا ہے. کوئی بھی کام ہو، وہ چاہے انجانے کے اندر میں، اس لیے اہل طریقت کسی بھی اللہ کی مرضی کو اور اللہ اس کے محبوب کے میرے 2 جہاں کے مالک کو خوش کرنے کے لیے کسی کام کو بھی چھوٹا نہیں سمجھتے. ہم ذکر والے لائٹ لے لو، یہ گرما میں پانی پلانا کئی کو جی، اور بیمارہ ہو گئے تو کئی کو 100 روپے کی دوائیں لے کے ہم گھر گھر تقسیم کرنا، یہ لائٹ کام ہے ہمارا؟ ہم تو لنگراں والے ہیں، ہم تو خانقاہ والے ہیں. نہیں، وہ خیر کے قدرداں ہوتے ہیں، ہر چھوٹے ذرے کے ذریعے سے مصطفیٰ کی نظروں میں آنے کی چاہت کرتے ہیں وہ. اور 2 جہاں کے مالک میرے آقا نے کیا فرما دیا، میرے جان و روح کے مالک کیا فرما دیا، میرے جنت و جہنم کے مالک نے کیا فرمایا، کیا فرما دیا تھا کہ بندے کا کوئی ایک آدھ عمل ایسا ہو جاتا ہے جو اللہ اس پر خوش ہوتا ہے تو آسمانی دنیا میں کہتا ہے کہ اس بندے نے، اور کیا عمل ہے یا اللہ؟ ارے رستے سے چل رہا تھا لیکن وہ گاڑی آگے بڑھ گئی تھی،
اس کو دھیان آیا کہ ایک نوکیلا پتھر ہے، تو گاڑی کو پیچھے لے کر اس نوکیلے پتھر کو اس نے ہٹا دیا. تو بتاؤ فرشتوں میں اس کو کیا کروں؟ تو بولے کہ نیکی نہیں، نیکی نہیں، عمل میرے نزدیک بڑا ہے. سمجھ میں مثال دے رہا ہوں میں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے اہل طریقت لائٹ لے لو، چھوٹے چھوٹے عمل ہے نہیں. پتا نہیں تیری تلاش میں سرگرداں ہوں میں، کہاں تیرے نالن پاک کی خاک مل جائے وہیں پر کعبہ بنا لوں میں. ناقدرہ نہیں ہوتا. ارے ہم تو تقریر کرنے والے جی، ہم مجلسیں کرنے والے جی، ہم ذکر کرنے والے جی، ہم نظام چلانے والے. تیرے باپ کی جاگیر ہے نظام. ہم کو بولنے پر روح کانپتی ہے ہمارا نظام کہنے کے اوپر. تو پھر کسی مرید اور خلیفہ کو اپنا نظام سمجھنے کا حق کہاں ہے؟ یہ تو خیانت کر رہا ہے انہیں. میری وجہ سے چل رہا ہے نا جی، میں چلا رہا ہوں نا، تو اس کفر سے نکل، ورنہ زندیق بنا دیا جائے گا، کافر بنا دیا جائے گا. تمام اولیاء کی لعنت ہوگی اس کے اوپر کہ غوث و خواجہ کا نظام، وہ تو اس کے ذریعے سے اس کو موقع دے رہے تھے اپنے کام کے لیے، وہ استعمال کرنے کا موقع جو کہ قادر ہیں. لیکن اے بھکاری، تجھے اپنی نظروں میں لینے کے لیے تجھے موقع دے رہے تھے. 100 کی صورت میں، 1000 کی صورت میں، لاکھ کی صورت میں، کروڑ کی صورت میں. خدا کی قسم کروڑوں بھی اگر ان نظاموں کے اوپر لگائے تو ایک لمحے کے لیے احساس پیدا نہیں ہونے دینا کہ ہم نے نظاموں کے اوپر لگا دیا تو جب ہی ورق کو پلٹ دیا جائے گا کہ تو نے اتنا بڑا جرم کیا کہ جن کے لیے ہم نے کائنات بنائی، جو کائنات کو چلانے والے غوث و خواجہ آل علی اور اولاد علی ہے، جن کو ہم نے کائنات کا مالک، جنت کا مالک بنایا، ان کے نظام کو تو دادا گیری کر اگر یہ کہہ رہا کہ ان کے نظام کو تو چلا رہا ہے. چپراسی کے لیے بہتر ہے کہ وہ کلکٹر کی عظمت کے ساتھ اس کی مان کر چلے. دنیاوی اعتبار سے بھی اگر چپراسی کہے کہ میرے بغیر کلکٹر کا نہیں جمتا تو حماقت نہیں ہوگی. تو خانقاہ محمدی کا نظام، خدا کی قسم یہ خانقاہ محمدی، میں اور نظاموں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس درجے میں ہیں وہ خیر کے ہیں. اللہ ان کو بھی صحیح رخ کے اوپر لائے. ہر خانقاہ کو میرے غوث و خواجہ کے نام کے زندہ کرنے کے نظام عطا فرمائے. یہ درد دل اپنے اندر پیدا کرو اور اپنی دعاؤں کے اندر میں مانگو اللہ تعالیٰ سے، مولا علی سے کہ یا اللہ خانقاہوں کی چوکھٹ سے خانقاہ کا فیض دنیا میں جاری فرما، غوث و خواجہ کے نظام دنیا میں جاری فرما. خانقاہ کا نظام کس کا ہے؟ مولا علی کا ہے، غوث العظم کا ہے، غریب نواز کا ہے. اور ان خانقاہوں کے اندر میں یہی نہیں تو وہ خانقاہیں نہیں ہیں. خانقاہیں نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں بعض اوقات انجانے کے اندر میں کوئی عمل ایسا ہو جاتا ہے. بخاری شریف کی حدیث کے مطابق میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس لیے میرے مریدوں ہلاکت میں مت جاؤ کہ بڑے کام اگر نظاموں کے تم سے لیے جا رہے ہوں تو اس نظام کے اگر جو ظاہر کے اندر میں چھوٹے کام ہیں، خدا کی قسم بڑے کام کرنے والوں کو بازو کر دیا جائے گا، ان چھوٹے اور حقیر کام کرنے والوں کو اوپر اٹھا دیا جائے گا، وہ نور نظر غوث و خواجہ بن جائیں گے. یہ رب کا نظام ہے، رب کا نظام ہے. ایک طرف تو بخاری شریف کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں سقی کو اور عالم کو، شہید کو بلائیں گے، ان کو جہنم میں داخل کریں گے. وہیں پر اسی بخاری اور مسلم کے در میں وہ حدیث پاک بھی ہے کہ ایک بدکار عورت جنگل بیابان کے در میں جا رہی تھی اور ایک کنویں کے قریب ایک کتے کو دیکھا کہ وہ پانی کے پیاس کے لیے ترس رہا ہے. تو اس نے اپنا دوپٹہ وغیرہ نکالا اور نکال کر اس پر اپنے موزے کو، چپل کو باندھ کر اس میں ڈبایا. کون سا عمل جی ہے؟ اپنے کو نظروں میں لا سکتے ہیں ان معاملات میں؟ تم کو نہیں معلوم؟ ہاں، لنگر بس میں کرواتا ہوں، خانقاہ میں بنوایا ہوں، مسجد کی تعمیر میں تو کروایا ہوں. یہ ہوگا تو ہاں میری وجہ سے ہوگا. ہاں یہ تو ذمہ داریاں اپنی ہے نا. بچے 5-6 آدمی اپن نہیں کرے تو کیسا ہوں گا حوجی شاہد صاحب؟ نہیں، یہ کفر ہے. پھر اگر اس پر تم جمے رہو تو خدا کی قسم کوئی ضمانت نہیں ہے، تمہارا پیر تم کو نہیں بچا سکتا. آٹے میں سے بال کی طرح سے نکال کر پھینک دیے جاؤ گے. بہت تجربات ہیں ہمارے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی بخاری اور مسلم کے حدیث پاک میں جہاں پر قاری، شہید، عالم اور سقی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا ہاتھ کڑیاں پہنا کر، خدا کے غضب کی جہنم میں بھیجے گا، وہیں پر ایک دنیا کے انسانوں کے نظروں سے سب سے بڑی گھناؤنی اور گری ہوئی وہ عورت، بد کردار عورت،
اس نے صرف ایک عمل حدیث پاک کے میرے آقا نے فرما دیا کہ اس نے کس پر ترس کھایا؟ ایک کتے پر۔ کتا نظروں میں بھرتا کیا جی؟ اب ہم اپنے پیر کی خدمت کرنے کو تو سمجھتے ہیں کہ ہاں، خانقاہوں کے معاملات کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے، مگر کیا ہے جی؟ حضرت بولے کہ اپنے گھر کے دیوان خانے میں بھی کبھی ایک تھرماس لے کے بیٹھو اور رستہ چلنے والوں کو بلا کر چائے پلاؤ، ان کو پانی پلاؤ۔ کسی مندر کے پاس میں جا رہے ہیں تو لوگ دیکھیں آنے جانے والے، بھائی ہماری طرف سے پانی کے چند رنجن رکھو یہاں پر، یہاں بھی پانی پلاؤ تم۔ اس لیے ارے بھائی تم مسلمان کیسا کیوں نہیں، ہمارے خواجہ خواجگاہ نے ہم کو یہ طریقہ دیا ہے۔ اب تم تو سمجھیں گے کہ خانقاہ کے اندر میں ٹھنڈا پانی فریزر لا کے رکھو گے تو ماشاءاللہ زور زور سے ذکر کرنے کے بعد میں حضرت ٹھنڈا پانی پئیں گے، بڑی دعا دیں گے، اپنا بڑا کام بنے گا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ رب کی نظروں میں آنے والا نظام نہیں ہے، اور طریقت کا نظام تو صرف رب کی اور میرے مصطفیٰ کی نظروں میں لانے اور آنے کا نظام ہے۔ اس بدکار عورت نے صرف ایک کام کیا اور کس پر ترس کھایا۔ اس لیے میرے مرید اور میرے مریدان، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کا جہاں پر احساس ہو جائے تو کسی کام کو چھوٹا مت سمجھو۔ وہ چھوٹے سے چھوٹا کام اگر اس کی نیت تمہاری میرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ ہے، خدا کی قسم تمہاری نماز اور روزہ اور حج سے بڑا ہے وہ عمل۔ اس کا مطلب نہیں کہ وہ سب چھوڑ دو، اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ کوالٹی بتا رہا ہوں میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک انسان کے دل کو خوش کرنا، وہ انسان جو تم سے سابقہ پڑا ہو سکتا ہے کہ 2 روپیے میں خوش ہو، 10 روپیے میں خوش ہو، یا تم اس کو بٹھا کر چائے پلانے پر وہ خوش ہو جائے۔ ڈھونڈو میرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ کو، ڈھونڈو میرے خواجہ خواجگان کے ان عملوں کو زندہ کرنے کے لیے، ڈھونڈو ایسے لوگوں کو جن کے سامنے میرے خواجہ خواجگان کا تذکرہ کرے تو ان کے دل بھی ٹھنڈے ہو۔ کیا تم نے میں ڈوری لگا دیا اور ریڈ لائن کھینچ دیا کہ یہ کرو اس سے زیادہ مت کرو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر وہ عمل کرو کہ جس عمل کے کرنے پر وہ خود تم کو پوچھے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہیں، تو کہو کہ یہ ہمارے سلطان و ہند خواجہ خواجگان کی نسبت ہے، یہ تعلیمات ہمارے خانقاہ کی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم خواجہ جی کی مسکراہٹ کو لے سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے مولا علی کی چاہت کو لے سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے دو جہاں کے مالک اور رب العالمین ہم سے خوش ہوتا ہے۔ وہی تمہاری نیت سب سے بڑی نیت ہوگی۔ بے نیت کے لیے شہید بھی ہو جاؤ تو جہنم میں جائیں گے، غلط نیت کے ساتھ میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میرے بچوں آج اپنی بنیاد ہی کو دیکھو۔ کیا وہ فارمیلٹیز تم نے وہ فارم فل اپ کیا کہ جب اسکول میں فرسٹ کلاس کے اندر میں ایڈمیشن لے رہے تھے تو اس وقت میں جو فارمیلٹیز فل اپ کرتے ہو تو وہی فارم اگر فل اپ نہیں ہوا، خوش قسمتی سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک ایسا آپشن نکل جاتا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ٹھیک ہے 7th میں بیٹھو اور ایگزام بھی نہ دو پاس ہو جائیں گے۔ وہ سبسڈی کا نظام ہے، خاص مراحت ہے، وہ الگ چیز ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام چلتے ہیں کہ وقت کے ایک بدترین عمل کرنے والے ان کی عظمت ان کی قدموں پر ہمارا سر ہو کہ پیران پیر غوث الاعظم کی بارگاہ میں خانقاہ میں چوری کرنے کی نیت سے چور آیا تھا۔ چوری جہاں پر دوسرے عام غیر مسلموں کے پاس میں بھی حرام ہے، برا عمل ہے نا، تو پھر کتنا برا عمل تھا کہ خانقاہ میں غوث الاعظم کی بارگاہ میں آیا تھا چوری کرنے، کتنا بدترین چور تھا بظاہر۔ لیکن اب کیا کہیں گے، کوئی بولنے کی ہمت کرے گا ان کو چور؟ لیکن ایک نگاہ مرید بننے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے خاصوں کو ایسے موقعوں پر اتنا ان کو اختیار عطا کرتے ہیں، کتنا اختیار کہ خطاؤں پر عطا کروا دیتے ہیں، بعض موقع ہوتے ہیں وہ، یہ بھی آپشن ہے، اس کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ اس لیے نا امید نہ ہو جانا میری مریدان اور خلفاء اور خلیفہ اور مرید، نہیں، یہ تو وہ خاص سبسڈی اور آفر کے اندر میں ہم کو اور تم کو یہ نظام دیا گیا ہے۔ لیکن حماقت مت کرو کہ اس کے اندر میں اپنا کچھ کمائی سمجھے ہم، کیوں کہ اگر ذرا میں پرچے کو پلٹاؤں اور پوچھوں کہ تم نے فرسٹ کلاس میں ایڈمیشن کیا سے فارم داخل نہیں کیا، بات رہ جائے گی کہ نہیں رہ جائے گی؟ نہیں پوچھتا ہوں، فارم ہی فل اپ نہیں کیا نا۔ فارم فل اپ کرنا کیا ہے کہ پیر کامل کی چاہت اور طلب کے اندر میں کتنی نفلیں پڑھی، کتنی دعائیں کی،
کتنے سفروں میں لمبا لمبا سفر کیا ہو جی، اور کتنے جنگل بیابانوں کا سفر کیا. یہ تو قانون ہے، یہ قانون ہے حق کے ملنے کا رب کی طرف سے اور غوث و خواجہ کی طرف سے. اس لیے کہ مریدوں کی طلب پر پیر کامل ان کو دیا جاتا ہے. اور پھر ان مریدوں کا کیا ہے کہ جن کو بغیر کسی فارمیلٹیز کے پورا کیے بغیر اگر خوش قسمتی سے اگر چوکھٹے اور نسبت غوث و خواجہ کی اگر مل گئی ہو تو ملنے کی تو قدر کے اندر اپنی پوری زندگی کو گزار دینا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ہمیشہ ان نظاموں کے اندر میں نوازشوں پر نظر ہو، اپنی اہلیت پر نظر نہ جائے. بھئی ہماری بھی تو کوئی قابلیت ہے نا، ہم ہی تو مرید بنے نا. تو مرید بنا کا تجھے تو بنایا گیا. اس لیے کتنے ہیں میرے مریدوں کے اندر، میں حماقت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو میں مرید بنانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ اولیاء اکرام نے کہا کہ ہم نے بھیجا تم ان کو مرید کرو. تو میں تو ان کی چوکھٹ پر ان کا سجدہ کرنے کا حکم دوں گا کہ ان کی نوازش بھی ہے. یہ بھی ہوتا ہے. اور قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر میں یہ رخ بھی ہوتا ہے کہ کسی بندے کا کوئی عمل انون آدمی، انون عمل جس کو عمل بھی نہیں سمجھ رہا ہے، رب کی نگاہ میں ایسا بھا جاتا ہے وہ کہ اس پر رب العالمین کہتا ہے کہ میرے فرشتوں یہ عمل مجھے بہت پسند آیا ہے، اس کا بدلہ کیا دوں؟ تو جنت نہیں. عمل اتنا عظیم ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اور اس کے دل کی معصومیت کے ساتھ میں یہ عمل کیا ہے. میں نے اس کے بڑے امتحان لیے ہیں، مصیبتوں کے اندر بھی اپنے رخ کو نہیں موڑا اور کبھی چمک و دھمک کی طرف میں نہیں گیا. راتوں کے اندھیروں کے اندر میں وہ مجھ سے مانگتا رہا. کوئی نہ کوئی زندگی کے اندر میں انجانا عمل ایسا ہوتا ہے. اس لیے کسی عمل کی بنیاد پر یہ نوازش ہوتی ہے، اور وہ اگرچہ کہ جن کی نوازش ہوئی ہے وہ ان کو احساس بھی اس کا نہ ہو. کیا ہے؟ احساس بھی نہ ہو. ہم نے خود اپنے بارے کے اندر میں اوپر کی تحقیق کے اندر میں آگے عرض کی، خیرات مانگی کی وجہ کیا ہے. تو بات وہیں پر کہ وہ ایک جذبہ اگرچہ کہ ظاہری دینی نظاموں کے اندر میں، جماعتوں میں اور ظاہری وجاہت کی نظاموں کے اندر میں چل رہے تھے، زندگی لگا رہے تھے، لیکن وہ ایک چبن جو تھی کہ سب کچھ ہے لیکن غوث و خواجہ کی وہ خانقاہ کا نظام نہیں ہے. یہی وہ ایک چیز وہ سنائی گئی محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے پاس میں خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں، اور اس پر ان بزرگوں کا نظام متوجہ ہوا. خطرے کے قابل تھے تو سمندر عطا کر دیا. ان کے عطا کو پوچھنے والا کون ہے؟ وہ تو سادات اور وہ اولیاء کا نظام تو وہ ہے. اس لیے زیادہ اپنے پیر کی نظر میں بننے اور سنورنے کی بھی کوشش نہیں کرنا. حضرت میں یہ عمل کر دیا، ماشاءاللہ وہ ہو گیا وہ ہو گیا. کچھ بچا کے رکھو پردے کے اندر میں کہ پیر خود تم کو کہے کہ تم نے یہ عمل کیا. اگر وہ ہوگا اہل نظر تو برابر اس کے علم میں آئے گا، وہ کہلوائے گا، کہے گا کہ تم نے یہ عمل کیا ہے. لیکن رکھو سسپینس میں. لیکن کرا چارہ نے بولنے کی چکر میں ہے 12 نے، تو وہ تو پھر دھوکہ دینے والا ہے، وہ راہ طریقت کا سپاہی نہیں ہو سکتا. تو نوازشوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی ایسے نہ کیسے وجوہات ہو جاتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر بڑے عمل نظر نہیں آتے. اس کے لیے مثال دیا نا حدیث پاک کے اندر میں کہ ایک بدکار عورت نے ایک کتے پر ڈھونڈو ایسے عملوں کو کرنے کے لیے کہ صرف میرے آقا کی مسکراہٹ کے لیے ہو، رب کی رضا کے لیے ہو، چھپ کر کرو وہ اعمال، ورنہ ساروں کی مریدی ضبط ہو جائے گی کہ فارمیلٹی سے پوری نہیں ہوئی. کہاں سفر کیا اور کہاں طلب کی، کہاں رب سے مانگا ہم پیری مریدی کو اور کہاں طریقت کے نظام کو. بلکہ ذرا غور کرو تو اس سے پہلے کی زندگی کے اندر میں تو سر پٹکنا چاہیے رب کی بارگاہ کے اندر میں. یا اللہ، اس لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جانے انجانے کے اندر میں تیرے آل علی اور اولاد علی اور اولیاء کے نظاموں میں ہم سے زبانوں سے یا عقیدے کے اعتبار سے کوئی بد عقیدگی تھی تو خدا معاف کر دے. قیامت میں اس کو سامنے لا کر ہم کو رسوا نہ فرما. جوش و جذبے کے اندر میں اچھلنے کودنے والوں کے بیانات سن کر آؤ نا، مولانا بھی صحیح بولے نا جی. ہاں وہ وسیع رہتے کہتے اہل خانقاہ والے. آج بیچارے نعت خواں اکبر بھائی آئے تھے، انہوں سنا رہے تھے کہ جمعہ کے بیان میں آئے، وہاں پر مسجد کے اندر بیان ہوا تو بولے وہ مولوی ایسا ایسا بیان کرنے والا سنتے کیوں وہاں پر.
تمہارا سننا یہ اس بات کی کمزوری ہے کہ تم اپنے بیٹے کے خلاف میں اگر کہیں پر ہو تو سننے کو تیار نہیں ہوں گے نا، تو پھر ایسی مسجدوں میں جاتی کیوں ہو جہاں پر تم کو ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے؟ کیا مجبوری ہے تم کو؟ کیا تم کو جہاں پر غوث و خواجہ کے تذکرے ہوتے ہیں مسجدیں نہیں ہیں تمہارے پاس میں؟ سنی مسجدیں نہیں ہیں، خانقاہ کی مسجدیں نہیں ہیں، پھر بھی جاتے ہیں؟ بھیکاری ہے، کم ہمت ہے، جاؤ مرو، ہمارے سامنے کیوں تذکرہ کرتے ہو؟ ان کا تو کام کہ یہ ہوگا کہ 15ویں صدی میں تمہارے ہمارے زمانے کے اندر میں ذرا بچھو سے دوستی کر لو، بہت دوستی کر رہے، بہت اس کو کھا رہے، وہ کیڑے لا کے کھلا رہے، وہ کر رہے، ارے ہمارا بچھو ہمارا بچھو۔ اور بچھو کا کام ہے وقت ملتے ڈنک مارنا۔ ان بدعقیدوں سے کیا امید رکھتے ہو تم؟ ڈنک تو ان کی فطرت ہے، ان کو غوث و خواجہ کا نظام تو کھٹکے گا، کیوں کہ ان کی دکانیں تو اسی بھرم پر چل رہی ہے، اگر حق کا نظام کھلے تو ان کو خطرہ ہوتا ہے نا۔ ان کی شکایت پھر ہمارے سامنے کیوں کرتے؟ کس نے روکا خانقاہ کی مسجد میں تم کو جمعہ پڑھنے سے؟ تم کو کس نے روکا خانقاہ کی مجلسوں میں آنے سے؟ ان کے بیانات کے سننے کو جانے کے لیے کس نے کہا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں کوئی ایک عمل ایسا ہوتا ہے کہ جس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر کہتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں کیا دوں، تو کہا ہے کہ جنت میں بدلہ نہیں۔ یہ ایک عمل ایسا ہے اس بندے کا، کون سا؟ مثال دے رہا ہوں میں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف کے اندر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جس بندے کو بہت زیادہ نوازنا چاہتا ہے، کامل پیر مرشد عطا کرتا ہے اس کو۔ یہ تو آفر میں مل گئی وہ چیز ہے نا، اس کا انکار نہیں کرنا، لیکن فارملٹیز اور اصول کیا ہے؟ فارملٹیز اور اصول کے اندر میں تو ہم فیل ہے بالکل۔ کتنے مہینے تلاش کرتے گھومے گی، چلو جھولا گلے میں ڈالو، پیر کامل کو ڈھونڈیں گے ہم، کوئی حق کے نظام کو ڈھونڈیں گے، کہاں ہے؟ گئے بھی تو بزرگوں کے عرس کے موقع پر گئے، لنگرا کھانے کو، ہوا کرنے کو، ہاں وہاں پر جا کر بھی پیشکشیں رکھنے کو۔ ہاں یہ اولیاء بھی ماشاءاللہ عرس کے موقع کے اوپر بہت خوش رہتے ہیں، چلو اپنی بھی کچھ پیشکش، یہ کام بنا لیں گے، وہ کام بنا لیں گے، بیٹی کی شادی، دکان کا چلنا، اور وہ ایسا یہ ایسا نہیں۔ طلب تیرے اندر میں کہاں تھی حق کی؟ یہاں تو فیل ہی ہے نا۔ اس لیے اس کفر کو آج نکال دو کہ صرف یہ نظام جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کی قسم اولیاء کی نوازش کا نظام ہے، کسی میرے مرید اور مریدہ اور خلیفہ کو اس بات کا حق نہیں ہے۔ اے کفر، تو پہلے یہ کفر نکالو کہ تمہاری آپ کمائی نہیں ہے، یہ میرے آقاؤں کی نوازش ہے۔ نہیں نہیں سب صحیح ہے، مگر ہمارے بغیر کیسا ہوتا جی، ہم ہی تو کرے نا، جب کوئی بھی نہیں تھے تو ہم ساتھ دے۔ اچھا ساتھ دے رہا تھا تو اچھا، ساتھ کی ضرورت ہے میرے آقاؤں کو؟ ساتھ جو کہے گا آقاؤں کے نظام کے اندر میں اس کو ہاتھ ملے گا، نظروں سے گر جائے گا بزرگوں کے۔ کیوں کہ تیرا اپارٹمنٹ خود بوکس ہے، تیری نیت تو پیر کامل کی نہیں تھی، حق کی چوکھٹ کی نہیں تھی، تیری نیت میں خود خطرہ یہ تھا کہ چلو دنیا بن جائے گی، تعویذ مل جائے گا، نیمبو پانی کا نظام ہوگا، آل اولاد کے نظام بن جائیں گے، وہ ہو جائے گا، دعائیں مل جائے گی، یہ نیت تو بوکس سرٹیفکیٹ ہے نا جی۔ نہیں، پھر ایک ایسا، پھر غوث و خواجہ کے نوازشوں کا نظام، یہ تو خطاؤں پر عطا کی صورت میں ہے اس زمانے کے اندر میں، جبکہ عمومی طور پر میرے آقاؤں کے نظام کو اور اولیاء کے نظام کو امت کا، دین کا رخ پلٹا ہوا تھا۔ اس وقت میں دو جہاں کے مالک کی منشا کو اور ان کی خوشنودی کے لیے رب العالمین نے اور مولا علی غوث و خواجہ نے منا کر مولا علی کو، دو جہاں کے مالک کو، کچھ آسان صورت کے اندر میں ایک نظام دے دیا کہ نہیں، آفر کے اندر میں نظام چلا، آفر میں ایک نظام چلا، بھئی آفر ٹھیک ہے، 70% ڈسکاؤنٹ آفر، 60% ڈسکاؤنٹ آفر، سب ہے صحیح ہے نا، مگر ہے کتنا؟ لمیٹڈ ڈیز، 5 ڈیز۔ اب یہ میں IAS آفیسر ہوں، 8 دن کے بعد میں گیا، آفرز کا بورڈ تھا نا، ہاں صاحب تھا، مگر ہو گیا، آفر لمٹ ختم ہو گئی نا، وہ اب نہیں اب نہیں چلتا نا، وہ تم لکھ کے لگائے تھے، لیکن وہ ڈیز تھے، وہ وقت تھا، وہ اس پر تھا آفر، بعد میں آفر نہیں مل سکتا نا، مل سکتا کیا؟ بعد میں اگر نہیں، میں IAS آفیسر ہوں، میری قابلیت نہیں دیکھتے، میں کتنا اچھا بیان کرتا ہوں کہ میں قاری ہوں، میں عالم ہوں، میں حافظ ہوں، اور میں خلیفہ ہوں،
اور ماشاءاللہ میں ذکر کتنا اچھا کراتا ہوں، میں طریقت کے تعلیمات، میرے پاس میں کتنے بڑے بڑے تعلیمات ہیں، اور میں کتنی کتابیں پڑھا ہوا ہوں، کتنا میں بیانوں کو سنا ہوا ہوں، میرے گھر کی الماری پوری کی پوری تصوف کی کتابوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب کہاں حماقت کرے، تم تو کبھی کتاب پڑھتے کو نہیں دکھے، اور پھر خود ہی کہتے کہ کتاب تو پڑھنا نہیں ہوتا، اب لگا لے رہے اپنی دکان چلا لے رہے پیر صاحب۔ سید نصرت علی شاہ غلام اولیاء، یہ تو سہارا ہے ہمارا، غلام اولیاء ہے، بڑے سے بڑا بھی کچھ ہو جائے گا معاملہ، غلام کرا غلطی آقا نبھائیں گے، اس لیے بنداس ہے یہاں پر ہم۔ کیا ہے میرے سرکار تاج الدوران نے فرمایا کہ بہت ہوشیار ہے تم، دماغ بہت چلتا تمہارا۔ بولے آپ پھر یہ بھی تو نوازش تمہاری عہدوں کو پھر ہمارے پہ ڈال دیے کی بات، بولے ہاں بھائی اب ہے کیا، کس بنیاد کے اوپر سر اٹھائیں گے؟ حق ہی نہیں ہے نا، کہاں تمہارا در اور کہاں یہ کمینہ، اور کہاں تمہاری نوازشیں اور عطائیں، اور کہاں ہم جیسے بھیکاری، کوئی جوڑ نہیں ہے نا۔ وہاں پر کچھ اپنے کو سمجھنے کا حق، وہ تو بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ کیا ہے؟ بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عمل اگر قبول کیا جاتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں بعض ان کے آباء و اجداد کے اندر میں کوئی اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں، دو جہاں کے مالک کی بارگاہ میں، غوث و خواجہ کے پاس میں کہ میرا پڑ پوتا، میرا سگڑ پوتا، میرا وہ ہے، میری آل ہے، میری اولاد ہے، میں تو تمہارا تھا نا سرکار، اب اس کو بھی ذرا کچھ رخ دے دو، سہارا دے دو۔ کیا دے دو؟ دریا میں اگر کوئی ڈوب رہا ہے تو کنارے پر رہس والے وہ رسی اسی ڈال کے دیتے نا اس کو بچانے کے لیے، ایسے ہی ان آقاؤں کی طرف سے ان کی بارگاہ کے اندر میں التجا کی جاتی ہے۔ انہیں تو بے فکر ہے، اپنی نماز پہ، اپنے روزے پر اتنے کو سب سوچ سمجھ لے رہا ہے۔ ارے بابا یہ نماز یہ جو نماز پڑھ رہا ہے، تیری نماز کا کیا معیار؟ وہ نماز عشق تو وہ الگ ہے، وہ طریقت کا نظام تو الگ ہے، بندوں سے چھپ کر، وہ عشق مصطفیٰ کا نظام تو وہ الگ ہے۔ ابھی تو ظاہر کی چیزوں کو وہاں لے جا کر ڈال کر یہاں پر، وہاں جانے کے بعد میں کالا کوٹ ڈال لے کے حماقت کرتے ہوئے ہوں گا اپنی جگہ بڑا ڈاکٹر دنیا کا، لیکن کسی عدالت میں چلے گیا اور کالا کوٹ پہن لیا، ہاؤ آر یو، میں آئی ایم کارڈیالوجسٹ، گیٹ آؤٹ۔ یہاں کارڈیالوجسٹ کیا دواخانہ سمجھا یہاں پر؟ بیوقوف، نکل یہاں پر، یہ تو کوٹ ہے، یہاں تو تجھے وکیل بن کر آنا پڑے گا، الگ پہچانا جائے گا نا جی۔ وہاں پر کارڈیالوجسٹ ہے تو وارڈ میں گیا تو یوں جاتا نا، اور وکیل جو رہتا ہے، جو LLB پڑھ کے جو وکیل بنتا ہے نا، تو انہیں جج کے سامنے جائے گا تو یوں جائے گا جھک کر، اشارے پر پہچان لیا جائے گا نا۔ یہاں پر عجب و تکبر، یہاں میں کچھ ہوں، الگ پہچان لیا جائے گا، کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا اولیاء بھی پکڑ لے گا، چل گیٹ آؤٹ، یہاں پر کہاں آیا؟ دنیا کے کاموں کے بنانے کے لیے، اس نظام کے لیے، چل نہیں مجھے ہمارے تو حضرت کے پاس جاؤ، انہوں نبھا لیں گے، مگر ادھر کدھر آ رہا ہے تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وہ نظام ہے پاکوں کا، پاک نظام ہے، اور اس نظام کی ملکیت میرے مصطفیٰ دو جہاں کے مالک نے مولا علی کو عطا فرمائی ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو عطا فرمائی ہے، اور اس راہ کی ملکیت مولا حسن علیہ السلام کی ہے، مولا حسین علیہ السلام کی ہے۔ طریقت کے مالک کون ہیں؟ پنجتن پاک ہیں، اس لیے پاک نظام ہے۔ 4-5 دن پہلے کی مجلس میں مٹی پاک، پانی پاک اور باقی سب ناپاک بولے تھے نا جی، دودھ اور شہد ہے رکھ بازو، مگر پاک نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی عقیدے کی پاکی اور رب العالمین کی بارگاہ کی پاکی لینے کے لیے اور دو جہاں کے مالک کی چوکھٹ پر پہنچنے کے لیے، اس کے لیے تو پنجتن پاک کی نسبت کی پاکی اس کو ضروری ہے، اس کا وضو اور غسل ہے وہاں پر، اس کے بغیر بن غسلے کو نہیں آنے دیتے وہاں پر، اس لیے پنجتن پاک۔ اچھا یہ چیز اس واسطے کھٹک جائے گی، اب انہیں بولا میرا پیر میرا پیر میرا پیر علی، میرا پیر مولا حسن، میرا پیر مولا حسین، ارے بابا ڈھونگا نکو کر، وہ رخ تیرے سامنے کھلا ہے، بغیر اس کے لگا رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے ہوش میں کہہ رہا ہے، تو مکار ہے تو تجھ پر تو اس ماحول کی بے ہوشی طاری نہیں ہو رہی ہے سما کی، اور تیرے اندر میں تو ذکر کے اندر میں وہ بے خودی طاری نہیں ہو رہی، تو کہاں ڈھونگ کر رہا ہے، تو ذکر کر رہا کہاں، کرا رہا کہاں ہے؟
وہ ذکر کہاں ہے جس میں بے خود نہ ہو جائے آدمی؟ تو وہ تو بس گننے کے اوپر انگلیوں پر رہتا ہے، 21 ہو گئے، 51 ہوئے، یہ کیا ہے؟ یہ بے خودی پر خدا ملتا ہے۔ اب یہاں پر تو گن گن کے گننے کا نظام ہے طریقت کا۔ اب خدا بھی گن کے نعمتیں دیا تو سانسیں بھی گننے پہ لگا دیا تو نہیں ہے نا؟ ہاں نہیں، بولے 21 مرتبہ ہم ذکر کرا رہے، نہیں، ذکر کے نظام ہے، وہ ذکر کے نظام ہے۔ تو جب ذکر کرنا شروع کرو تو اس وقت میں متوجہ ہو جاؤ تو جہاں کے مالک کی طرف، غوث و خواجہ کی طرف میں، رب کی طرف میں۔ اور اس وقت میں کیوں کہ اگر تم متوجہ ہوگے، بناوٹ نہیں ہوگی نا، تو بیٹھنے والے بھی مدہوش ہو جائیں گے، ان پر بھی اثر پڑے گا۔ بیٹا انہیں مکارش ہے، اب بیٹوں کو آج بٹھا تو میں، کیونکہ 3 دن سے نو آیت نہیں ذکر کی مجلس میں، اس واسطے 51 بار کی مجلس میں۔ اب اس کے دل کے اندر میں، اس کے دل کا رخی چراغ کی طرف، روشنی کی طرف یہ پھرا ہوا ہے، لوگوں کے لیے، لوگوں کی دشمنی نکالنے کے لیے، مریدوں کی۔ تو پھر بیٹھنے والے اس سے زیادہ بوجھ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کھنکاریں گے، کھکاریں گے۔ لیکن جب یہ اپنے رخ کو صحیح کر کے بے خودی کے اندر میں یاد الہی کرے گا تو بیٹھنے والوں کو تو ہوش بھی نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا عکس پڑتا ہے وہ کرانے والے کا۔ اس لیے ذکر کی مجلسیں جہاں پر ہوتی ہیں وہاں پر، ہاں وہ خانقاہوں کے اندر میں مغرب کی نماز کے بعد میں جو ذکر ہوتا ہے اس میں لمٹ صحیح ہے، کیونکہ عام لوگ رہتے ہیں اس میں، ایک ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے ہے۔ لیکن جو ذکر کی مجلسیں ہو وہاں پر ایک آدھ نعت، 2 نعت، منقبتیں اور قرات کلام پاک، اس کے بعد میں ذکر جم کر کرو وہاں پر، کہ ہر آنے والا ذکر کے فضائل کو اپنے قلب پر محسوس کرے۔ گناہگار بھی ذکر میں آ کر بیٹھے گا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے، بے خودی طاری ہو جائے گی اس کے اوپر۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ذکر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکلتے، اب انہیں تو سن منڈ ہو کے اپنی اس میں گم سم ہو جاتا ہے۔ ذکر بالجہر، یہ بے ادبی ہے کہ ذکر کی مجلس میں خاموش ذکر کرنا۔ اگر کسی کو معلوم ہو کہ میرے بازو بیٹھنے والا یہ آواز سے ذکر نہیں کر رہا تو اس کو اٹھا دو اور کہو کہ مجلس کے باہر جا۔ نہ قدروں کی وجہ سے، کیونکہ قدرداں بھی محروم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ خلیفہ ہو کہ پیر ہو کہ مرید ہو، مریدان ہو۔ جو ذکر کی مجلس میں بیٹھ کر آواز سے ذکر نہ کرے وہ اہل نہیں ہے تمہاری مجلس کا، اس کی نحوست کا اثر تمہارے اوپر پڑے گا۔ اس کو کہے کہ بابا ذکر کرنے میں تمہارا ٹھیک ہے، گلہ وغیرہ بیٹھا ہوا ہے، واقعتاً بے خودی اتنی طاری ہو گئی کہ وہ روبرو ہے تو وہ تو روشنی سے سارے ذکر کی مجلس کو منور کر رہا ہے۔ زبردستی کا ڈھونگ، لوگ صاحب اپنی آواز کہاں جاتی ہے، وہیں پر یوں یوں، اور وہاں فرق کیسے محسوس ہوگا؟ اپنے نفس کو پکڑو وہاں پر کہ ذکر کرانا ہے تو آواز نکالتا ہے، کوئی دوسرے کرا رہے تو آواز کو دبا لیتا ہے، تو یہ مکہ ڈھونگی ہے، یہ وہ ذکر کرانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنا جائزہ لو، ان مجلسوں کو محروم مت کرو اللہ کے واسطے۔ کوئی مجلسوں میں بیٹھا ہوا ہے، انہیں ذکر ہی نہیں کر رہا ہے، خاموش ہے، چاہے تمہارا پیر کیوں نہ ہو، ذرا یوں تو کرو۔ یہ اجتماعی مجلس ہے، ذکر کی مجلس ہے، ذکر بالجہر ہے، وہاں بڑا چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ سارے ذکر کی مجلس والے محروم ہو جائیں گے، اور اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کیوں کہ اولیاء کی نگاہ پڑے گی، اچھا ذکر بالجہر کی مجلس میں انہیں تو اپنے کو قلندر سمجھ کے خاموش بیٹھ گیا ہے، ادب کے خلاف۔ اگر ان کی نظروں میں آ جائے گا تو پھر مجلس میں آنا بند ہو جائے گا اس کا۔ اس لیے ذکر کی مجلسوں کے نظام کو، ذکر بھی ہو گیا، اور ذکر کی مجلس واقعتاً کامیاب والی مجلس وہ ہے کہ ہر ایک اٹھنے والا اس کی آنکھوں پر بے خودی کے اثرات محسوس ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ پتھر کو پتھر مارو تو چنگاری ضرور ہوگی نا جی۔ وہ ذکر کہاں ہے جس میں تم نے ذکر کیا ہو اور اس کے اثرات قلب پر نہ پڑے ہوں؟ قلب پر لا الہ الا اللہ کی ضرب اگر مارو تو پھر نور کی شعاع نکلتی ہے اس کے اندر میں سے، لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ۔ کرانے کو تو چیخ کے کر رہا ہے، جب کرنے کا نمبر آیا ہاں اب تو چھٹی لے لو، رخصت لے لو، ٹیچر پڑھانا نا، اپن اسٹاف روم میں بیٹھ کر مس کھاتے رہیں گے چونگے روٹا، نہیں، بدتمیزی ہے۔ اگر ویسا موڈ بن گیا تو نکل جاؤ مجلس سے، اور اگر ایسا کہیں محسوس ہوا تو بول دینا کہ بھائی ذکر کی مجلس سے اگر کرنے میں آپ کو یہ ہے تو باہر چلے جاؤ۔ اچھا وہ پہچان کیسا ہوگی؟ تمہارا میرا بولنا دوسروں کو تو پھر ذرا مسئلہ بنے گا نا، بھائی بے ادبی کر رہے تم ہماری، ہم خلیفہ ہم کو ایسا بول رہے ہیں، اور ہم بڑے مرید ہیں ہم کو ایسا بول رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت میں پہچان کیا ہوگی کہ اگر تم کو کرانے کے لیے بولے تو وہ چیز خاموش ذکر کریں گے، یہ آواز نظر آئے گی تم کو۔
تمہاری آواز تمہارے کانوں کو سنائی نہیں دے رہی، تمہارے بازو والا تمہارے ذکر کو نہیں سن رہا ہے، تو کراتے وقت میں ڈھونگ الگ، کرتے وقت میں ڈھونگ الگ، منافقت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پہچانے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اس لیے سالہ سال ذکر کی مجلسیں کر رہے ہیں، لیکن تم لوگ خود ذکر کی مجلسوں سے محروم ہو رہے ہو کہ اب فارمیلٹیز بنتی جا رہی ہے، رسمیت بنتی جا رہی ہے ذکر کی مجلسیں۔ 21 بار کرا لے رہے حضرت ہم ذکر، اچھا ذکر کی مجلسیں ہیں، وہ ذکر کی مجلسیں ہیں، ذکر کی مجلسوں کا تم یہ حال اور یہ گت کرو کہ تم خود محروم ہو جاؤ، آنے والوں کو محروم کر دو، تو ظالموں میں شمار ہوگا نا۔ اس لیے اگرچہ کہ وہ پیر ہو، اگرچہ کہ وہ خلیفہ ہو یا بڑا مرید ہو، پہلے کا سینئر موسٹ کیوں نہ ہو، لیکن اگر بازو والا یہ محسوس کرے کہ انہیں گمسم ہو گیا، خاموش بیٹھ گیا، تو اس کا حق ہے تمہارے اوپر کہ ذکر کی مجلس سے آواز سے کرو۔ اب اتنا وجد تھوڑی تاڑی ہو جائے گا، اتنا روبرو خدا کے سامنے تھوڑی ہو جائے گا یہ کہ نہیں سب تو زور سے کر رہے ہیں۔ اب سبچ کر رہے ہیں نا، وہ ایک پیر صاحب بولے کہتے وہ ڈرام کے اندر میں پانی دودھ ڈال دو، کل کیا کی ہے وہ عید، تو ایک زیادہ ہوشیار مرید کیا کرا، پانی لا کے ڈالا، تو سب ویسی سوچ گئے۔ تو ذکر کی مجلس ہے لیکن ایک دو کچ آواز سے آ رہا ہے، باقی سب گول۔ یہ بدتمیزی ہے، یہ ذکر کے آداب کے خلاف ہے۔ کہو اپنے مریدوں کو سمجھاؤ، ذکر کی مجلسوں کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ میرے ہر مرید کی ذمہ داری، میں اس کو ہر ایک کو حق دیتا ہوں کہ اگر تمہارا پیر بھی اگر وہاں پر یہ ہو جائے تو تمہارا حق ہے کہ حضرت ذکر کی مجلس ہے، تو پھر کسی خلیفہ کو بخشنے کا؟ سب سے نظام اونچا ہے، نظام سے سب ہے، سب سے نظام نہیں ہے۔ اللہ والے تو اکیلے اکیلے جنگلوں میں بیٹھ کر اللہ کی ضرب سے پورے جنگلوں کو نورانی کر دیے تھے نا۔ اب تم لوگ اتنی مجلسیں کر رہے ہیں، دیہاتوں میں جا جا کے، شہروں میں جا جا کے، ہر مہینے کو مہینہ مجلس ہو رہی ہے، لیکن گھر کا ماحول نہیں بن سک رہا ہے۔ کیا وجہ اس کی؟ نورانیت کیوں پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ یہ کمیاں ہیں تمہاری۔ اس لیے ذکر کی مجلس کے اندر میں کوئی اگر اداس بیٹھ رہا ہے، سکون کا، تو کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا ہو، اس کو اشارہ کر دیں۔ اور پھر معیار کیا ہے؟ نہیں سب کی زیادہ آوازیں ہیں نا، میری آواز کم ہے، تو کم آواز والا ہے، تو کیا تیرے بازو کا جو آدمی ہے وہ بھی تیری آواز کو نہیں سن سکتا؟ نہیں سن سکتا تو پھر ذکر کراتا ہے تو تیری آواز اونچی کیسی ہوتی ہے؟ یہ اپنے نفس کے چوروں کو پکڑو، ورنہ نظام کھیلو، تماشا بن جائے گا۔ ذکر کی مجلس، مکمل ذکر کی مجلس ہونے کے بعد صلاۃ السلام ہو، اس کے بعد دعا ہو، دعا کے بعد میں 2-4 منٹ 5 منٹ گھروں کے ذکر کی مجلسوں کی فضیلتیں سنا کر کہ ہر ذکر کی مجلس میں آپ لوگ پہنچا کرو۔ یہی نظام ہماری خانقاہ سے چل رہا ہے، خانقاہ محمدی کا یہ نظام ہے، اور اس نظام کے لیے خانقاہ محمدی کا ہم کو حکم یہ ہے کہ جو حضرات بھی اگرچہ کہ وہ مرید نہ ہوں، لیکن ان ذکر کی برکتوں کو لینے کے لیے اپنے گھروں کے درمیان ذکر کی مجلس کروانا چاہتے ہو، تو اگرچہ کہ دعوت نہ ہو، اگرچہ کہ لنگر نہ ہو، خرچ نہ ہو، صرف پانی ہی اگر پلا دے تو کافی ہے، اتنی لگوا دے تو کافی ہے، لیکن ہم آپ کے گھر پر آ کر ذکر کی مجلس کریں گے، یہ کہہ کر وہاں تقاضے لو ہر ذکر کی مجلس میں۔ اور اگر 1 2 10 مرتبہ نہیں آئیں گے لیکن بولنا شروع کریں گے تو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اب وہ بیچارے تو وہ سمجھیں گے کہ کیوں آیا تھے کریمہ کی مجلس کرے تو کھانا پکانا پڑتا، دعوت کرنا پڑتا، بکرا کاٹنا پڑتا 11ویں، یا میلاد کرے بولے تو بڑا دھوم دھام رہتا۔ اب یہ ذکر کی مجلس ہے خالی ان کے مریدوں کے پاس میں کرتے ہوں گے، دوسروں کے پاس، یہ عوام میں یہ رجحان ہے نا جی۔ وہ بیچارے بڑے بھائیاں تو ایسے رک لا کر رکھے ہوئے ہیں کھانے پینے کے نظام بنا کر، تو اس کی وجہ سے ان پردوں کے اندر میں نظام کا نقصان کر رہے ہو نا تم۔ اس لیے ہر ذکر کی مجلس میں دعا ہونے کے بعد وہاں پر اعلان کرو کہ خانقاہ محمدی کے تحت میں اگر آپ لوگ اپنے گھروں پر ذکر کی مجلس کروانا، تم بھیک مانگو، شرم مت۔ ارے 10 مرتبہ میں اعلان کریں مگر 1 مرتبہ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بھکاری ہے۔ اگر تم بھکاری اپنے کو نہیں سمجھتے تو میرے پاس میں ضرورت نہیں ہے، مجھے تو بھکاریاں چاہیے۔ غوث و خواجہ کے بھکاری بنو، غوث و خواجہ کے لیے بھکاری بنو۔ ہر مجلس ہونے کے بعد میں چاہے 2 آدمی 3 آدمی کیوں نہ ہو، اعلان ہر مجلس کے اندر میں یہ کریں کہ جو حضرات اپنے گھروں میں ذکر کی مجلس کرنا چاہتے ہیں، ہم آ کر ان کے گھروں میں ذکر کی مجلس کریں گے، اگرچہ کہ وہ مرید نہ ہو۔
اور وہاں پر اپنی خانقاہ کی مجلس کا اعلان بھی کرو اور ان کو ترغیب دو کہ جہاں بھی ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں ان مجلسوں میں پہنچا کرو. یہ ہے تمہاری مکمل ذکر کی مجلس. سمجھ میں آ رہی بات؟ ورنہ کیا ہے، آگے 2-3 نعتیں پڑھنے والے تو نعتیں چل رہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اس کے اندر ذکر 21 بار کر لے رہے، اس کے اندر سلام نہیں، اس کے بعد میں دعا نہیں، اس کے بعد میں وہ نہیں. ارے یہ کیا فارمیلٹیز کر لے رہا ہے، رسمیت پر لا رہا ہے نظام کو. بے جان بن جائے گا رسم پر نظام اگر آ جائے گا تو. سمجھ میں آ رہی ہو؟ اولیاء کے نسبتوں کی محفل ہوگی، غریب نواز کے نسبتوں کی محفل ہوگی، وہاں پر اولیاء کے تذکرے ہوں گے، وہاں اولیاء. مگر باقی ذکر کی مجلسوں میں ذکر کرنے والے بھی ہوش میں رہے، ذکر کروانے والے بھی ہوش میں رہے، اور ہر مرید ہوش میں رہے. کسی کو کوئی رخصت اور چھٹی نہیں. وہاں پر بڑا اور چھوٹا بول کر اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا. میری ذمہ داری ہے، میں تم کو ہر مرید کو ذمہ داری دے رہا ہوں کہ بازو بیٹھے تو سمجھ میں آتا نا، جنہیں آواز کر رہا ہے کہ آواز بٹھا لیا جو فوراً اس میں بھائی ہے اجتماعی ذکر کی مجلس ہے، ذکر زور سے کرو، 1 سے 2 بار 2 سے 4 مرتبہ، جیسا نظام کو لے کر چلو ویسا چلے گا نا. اب بے فکری چیخ کے کرانے کے وقت میں تو کراتے رہتا ہے، لیکن کرنے کے وقت میں آواز ہی غائب. دوسرے بہت چلانے والے ہیں نا. اچھا چلانا سمجھ رہا ہے تو تیرا ذکر کہاں ہوا؟ پھر تیرا ذکر بھی تو ذکر کرنے پر ہوگا نا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کرنا ذکر کی مجلسوں کو اس طرح سے، وہاں پر اہتمام کے ساتھ میں صلاۃ والسلام بھی ہو، دعا بھی ہو، اور پھر ترغیب بھی ہو، اور پھر تقاضے بھی لے کہاں کہاں ذکر کی مجلس سے کرنا ہے، اور پھر وہاں پر اپنی خانقاہ محمدی کی مرکزی مجلس کا اعلان بھی ہو. تب جا کر مکمل مجلس ہوئی تمہاری. 2-3 تقاضے آ گئے، بھائی کل ہمارے پاس میں ہو، کل ہمارے پاس میں ہو. 2-3 گروپ بناؤ، ٹکڑیاں بناؤ، اور وہاں پر ذکر کی مجلس ہے ان کو دو. اور نہیں فیضو بھائی کے پاس میں گھر ہے نا، گھر میں ہے نا، ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی باقی 3 تقاضوں کو، نئے تقاضوں کو پہلے پورا کرو. اس سے ذکر کے نظام بڑھیں گے اور ذکر کا فیض حاصل ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ نظام کے آگے بڑھنے کے نظام ہے. اور پھر یہ سب کیوں کروا رہے ہیں؟ یہ ہمارے کروانے کی وجہ کوئی جماعت اور مسلک نہیں ہے، بلکہ آقاؤں کی بارگاہ میں تم کو سامنے لانا چاہ رہے ہیں. سامنے لانا چاہ رہے ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے دنیا کے کل اولیاء، ذکر کا نظام کس کا ہے؟ جو اولیاء کا ہے نا. کہیں دوسروں کو توفیق ملتی کی؟ اولیاء کی نہیں ہے، نہیں ملتی نا. فضائل ذکر بیان کر لیتے، میں تسبیح پڑھو اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر تھوڑی ہے. ذکر بالجہر، اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں کو اپنا بنانا چاہتا ہے انہی کو ذکر کے نظام دیتے ہیں. اس لیے ذکر کی مجلس اس طرح سے ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ ہے کہ نوازشوں میں ہم کو آپ کو لایا گیا، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ پھر بھی غنیمت ہے کہ بوکس سرٹیفکیٹ ہی صحیح، ہمارا رخ صحیح نہیں تھا. ہم آئے دنیا کے اغراض، دنیا کی نیتیں لے کر، لیکن جب آ جانے کے بعد میں سب کو پیچھے کر دیں، سب کو، اب کوئی نیت کوئی ارادہ باقی نہ رکھے، تو پھر یہ نوازشوں کے اندر میں نوازشوں کی قدر کرنے والا ہے، اس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھایا جائے گا. پھر کیونکہ اولیاء کے نظاموں کے اندر میں دنیا کے لیے لوگ آتے ہیں، لیکن تھوڑے دن چل کر جب حق کو دیکھ لیتے تو دنیا کو پیچھے کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ سرکار میرا گھر رکاوٹ بن رہا ہے، چلو گھر بھی قربان کرا دو. میرے اجارے داریاں یہ رکاوٹ بن رہی ہے، میرے کو میں پلٹ کر دیکھ رہا ہوں، یہ بھی برباد کرا دو. پھر اولیاء کاملین اس کو دنیا سے ایک ایک چیز اس کی چھڑا دیتے ہیں، اس کے بعد جا کر اس کو ان کا بناتے ہیں. تو یہ نظام کہ دنیا کے چاکلیٹا دے کر دنیا کے نسبتوں کی نیتوں کے ساتھ میں تو خود بھی ڈوبے، سرم تم کو بھی لے کر ڈوبیں گے. اس لیے میرے بچوں، یہ نوازشیں ہیں میرے غوث و خواجہ کی، یہ پاک نظام ہے. کون سا نظام ہے؟ اس کو ناپاک نہ کرنے دے. مجبوریاں ہیں، توجہات ہوگی، غوث و خواجہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر مانگو. ہم بھی مانگتے ہیں کہ اللہ دنیا میں تم کو کسی کا محتاج نہ بنائے، دنیا میں اللہ تعالیٰ تم کو نوازش عطا کرے. لیکن وہیں آمین زور سے نہیں بولنا، وہ بھی امتحان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی نظر میں جب ان کے بن رہے ہوں تو وہ خیال کریں گے کہ نہیں کریں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میرے بچوں، یہ نوازش جب ہو گئی ہے تو اس کی قدر دانی یہ ہے کہ اپنا پہچان کرو کہ ہم ان نظاموں کے مقابلے کے اندر اپنی دنیا کو پیچھے کر رہے ہیں. تو سمجھ لینا وہ عادت کی مجبوری تھی، حالات کی وجہ سے، لیکن ہم جب قبول کیے گئے تو اب سب کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اور ایک ایک کر کو اپنی چتا کو خود آگ لگا رہے ہوں. کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے ذکروں کے نظام کو بھی صحیح رخ پر لاؤ. اور پھر کل انشاءاللہ آقا کی شہزادی اور نوجوانان سردار
عورتوں کی سردارہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نسبت کی محفل ہوگی، ایسے ہی خانقاہوں کے اندر میں اور دوسری خانقاہوں میں بھی ہوگی، اسی عظمتوں کے ساتھ میں ان محفلوں کا اہتمام کرے۔ ان کی نسبتوں کی محفلیں ہوتی ہیں تو ان کی توجہات ہوتی ہے، ان کی توجہات خدا کی قسم زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ان کی توجہات جہاں ان کی توجہ وہیں پر دو جہاں کے مالک کی توجہ، کیونکہ سیدہ سے بیر رکھ کر، علی سے بیر رکھ کر، حسن و حسین سے بیر رکھ کر میرے مصطفیٰ کا وہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے تو پہچان ہے، ورنہ کیا ہے؟ ارے وہ کیا ہے جی، پنجتن پاک، پنجتن پاک، پہلوانا بولتے کہ نہیں بولتے؟ ارے شیعہ ہے کہ کیا ہے؟ کیا تیرے کچھ ہضم نہیں ہو رہا یہ؟ ارے بابا تیرے کو گلے میں کینسر ہوا ہے، یہ ہضم نہیں ہو رہا تو تو اپنے گلے کا معائنہ کرا، ورنہ اہل طریقت تو ہے ہی پنجتن پاک کے نام لیوا، وہ اہل طریقت ہے ہی نہیں جو پنجتن پاک کے نام لیوا نہ ہو۔ نہیں بولے ہوں گے تو بولیں گے ارے یہ کیا ہے، مولا علی کہتے ہیں، سیدہ سیدہ کہتے ہیں، مولا حسن کہتے ہیں، مولا حسین یہی تو پہچان ہے۔ اب یا رسول اللہ تو کلمہ پڑا ہے تو تیرے کو تو چارے کاریش نہیں ہے نا بغیر میرے آقا کو، مگر تیری پہچان تو میرے آقا کی آل کی محبتوں سے ہوگی، اور یہ میرے غریب نواز کا کرم ہے۔ اس لیے دنیا کے کل اولیاء پنجتن پاک والے ہیں، کیونکہ پاک نظام ہی ہے پنجتن پاک کا، وہ پاک ہو ہی نہیں سکتا جو پنجتن پاک سے نسبت نہ حاصل کیا ہو۔ اس لیے انشاءاللہ کل محفل ہوگی، اپنے اپنے مسورات کو، میری مریدان بھی اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنے محلے والوں کو، اپنے سسرال والوں کو، ایک کم از کم 10 لوگوں کو تم فون کرو کہ آج خانقاہ کے اندر میں، خانقاہ شریف کے اندر میں محفل ہے، کل لے کر آنے کی کوشش کرو یہاں پر، ایک بار نہیں 2 بار فون کرو، اور آپ لوگ بھی جن کو بھی لا سکتے ہو۔ کیوں کہ آج یہ نظاموں کو شریعت سے نہیں، طریقت والے بھی دور رکھنے یا بازو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے پاس میں یہ بھی عیب بنایا جا رہا ہے کہ یہ شیعہ ہے کہ رافضی ہے، پنجتن پاک کہتے، ارے نہیں، پنجتن پاک کے بغیر خدا کی قسم راہ طریقت کا تصور ہی نہیں۔ نوازنے کے لیے تو جہاں کے مالک مدینے سے اپنا عاشق بنانے کے بعد سند عطا کرنے کے لیے مولا علی کو حضرت اویس قرنی کے پاس میں بھیجا، جاؤ مولا علی میرا ایک عاشق ہے، میں نے تو نوازا ہوں، اپنا عاشق بنا لیا ہوں، لیکن تم بھی جا کر طریقت کی سند دے دیجئے۔ مولا علی کو بھیجا گیا نوازنے کے لیے، کائے کے لیے؟ ابھی زمانے کے اندر میں ہم بھی عاشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرے، پیری مریدی کا دعویٰ کرے، لیکن پنجتن پاک کی جن خانقاہوں میں نظام نہیں ہے، جہاں علی نہیں، سیدہ نہیں ہے، مولا حسن مولا حسین نہیں ہے، اور جہاں پر ہو رہے ہیں اس کو اگر دوسرا سمجھ رہے تو سمجھ لینا ان کی پہچان ہے کہ پاک والے نہیں ہیں، بلکہ دنیا کی ناپاکیاں، دنیا والوں کے کچھ اغراض و مقاصد، کچھ دنیا والوں کی مجبوریوں سے بیچارے مجبور ہیں۔ اس لیے ہماری ہر خانقاہ کے اندر میں پنجتن پاک کے نظاموں کے ساتھ خدا کی قسم قیامت تک چلے گا تو ہی وہ طریقت کا نظام ہے، ورنہ طریقت نہیں ہے۔ وہ ہمارا مرید نہیں، وہ ہمارا خلیفہ نہیں، وہ ہماری مریدہ نہیں، کہ جن کو ان پاک نسبتوں کے ساتھ میں نسبت نہ ہو۔ اللہ تعالی حق کے ساتھ ہم کو سب کو آگے بڑھائے۔